تو آج ہم ایک ایسی کتاب کے نظریات پر بات کر رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ بدلی ہے۔ میرا مطلب ہے رابرٹ کیوساکی کی کیش فلو کوادرنٹ۔ جی بالکل۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک نقشہ ہے مالی آزادی تک پہنچنے کا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے، ایک نقشہ، اور اس نقشے کا جو مرکز ہے نا وہ ہے کیش فلو کوادرنٹ۔ اچھا۔ یہ ایک یوں سمجھے 4 خانوں والا خاکہ ہے، ای، ایس، بی اور آئی۔ ESBI، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ چاروں خانے دراصل پیسہ کمانے کے 4 الگ الگ طریقے اور ان سے جڑی ہوئی سوچ کو دکھاتے ہیں۔ ای مطلب امپلائی یعنی ملازم، ٹھیک۔ ایس مطلب سیلف امپلائڈ یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا، بی مطلب بڑا بزنس، بڑا کاروبار، اور آئی ہے انویسٹر یعنی سرمایہ کار۔ تو سارا کھیل اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ جی، اور آپ اس پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے تو بہت دلچسپ ہوگی جو آپ کہہ سکتے ہیں مالی طور پر کہیں اٹکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، یا جو صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی دولت بنتی کیسے ہے۔ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں کیوساکی اسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں نا۔ جی ہاں، انفارمیشن ایج، جہاں وہ پرانے زمانے کے اصول شاید اتنے کارآمد نہیں رہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں کیوساکی کی اپنی کہانی بھی تو ہے، وہ کہاں بالکل صفر پر تھے اور پھر کروڑ پتی بنے۔ ہاں یہ تو ہے، یہ خود ایک مثال ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف اپنی سوچ اور حکمت عملی بدلنے سے کیا کچھ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل آزادی تو مالی آزادی ہے۔ تو پھر آئیے ذرا ان کوادرنٹس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ESBI یہ ہیں کیا؟ آپ نے کہا بنیادی فرق آمدنی کا ذریعہ ہے، لیکن کیا بس اتنا ہی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ یہ صرف پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی بنیادی اقدار کیا ہیں، آپ کے خوف کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، ان سب کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے ای سے شروع کرتے ہیں، امپلائی، ملازم۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے سیکیورٹی، تحفظ۔ جاب سیکیورٹی۔ جی، جاب سیکیورٹی، میڈیکل انشورنس، ریٹائرمنٹ پلان، یہ سب۔ ان کو غیر یقینی صورتحال سے ڈر لگتا ہے۔ ان کا بنیادی جملہ ہوتا ہے مجھے ایک محفوظ نوکری چاہیے، اچھی تنخواہ والی، جس میں فائدے بھی ہوں۔ یہ تو بہت جانی پہچانی سوچ لگتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی طرح کی باتیں سن کر بڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایس کو دیکھیں، سیلف امپلائڈ، یعنی جو اپنا کام خود کرتے ہیں۔ ہاں، اپنا باس خود، جیسے ڈاکٹرز جن کا اپنا کلینک ہے، وکیل ہیں جن کی اپنی پریکٹس ہے، کوئی دکاندار، کوئی فری لانسر۔ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اکثر پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کمال پرست، اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ تو ان کی آمدنی براہ راست ان کی اپنی محنت، ان کے اپنے وقت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر پیسہ نہیں آئے گا۔ بالکل۔ اور یہ لوگ اکثر اپنا کام کسی اور کو دینے میں، ڈیلیگیٹ کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ یعنی وہ خود ہی سسٹم کا مرکز ہوتے ہیں، وہ نہیں تو کام بند۔ یہ آزادی تو ہے، پر شاید ایک طرح کی قید بھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بی کوادرنٹ پر، بڑا بزنس، بگ بزنس۔ یعنی 500 سے زیادہ ملازمین والا۔ ہاں، عام طور پر یہی تعریف کی جاتی ہے۔ بی کوادرنٹ کا بندہ ایس والے سے بالکل الٹ سوچتا ہے۔ کیسے؟ ایس کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ بی کہتا ہے میں کسی ایسے بندے کو کیوں نہ رکھ لوں جو یہ کام مجھ سے بھی بہتر کر سکے۔ اچھا، فرق واضح ہے۔ جی، بی کوادرنٹ میں کامیابی کے لیے آپ کو ایک سسٹم بنانا یا خریدنا ہوتا ہے، اور پھر اچھے باصلاحیت لوگوں کو لانا ہوتا ہے جو اس سسٹم کو چلائیں۔ یہاں لیڈرشپ یعنی قیادت بہت اہم ہے۔ تو وہ خود کام کرنے کے بجائے کام کرنے والوں کو سنبھالتے ہیں۔ بالکل، وہ سسٹم اور لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور پھر آخری کوادرنٹ آئی یعنی انویسٹر، سرمایہ کار۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کہہ لیں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ پیسے سے پیسہ بنانا۔ جی ہاں، آئی کوادرنٹ میں لوگ اپنا پیسہ مختلف چیزوں میں لگاتے ہیں، سٹاکس ہو گئے، بانڈز، ریئل اسٹیٹ یا دوسرے کاروباروں میں، تاکہ ان کا پیسہ مزید پیسہ بنائے۔ ان کا پیسہ ان کا ملازم بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ ڈاکٹر والی مثال جو کیوساکی دیتے ہیں وہ یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ ایک ہی شخص
ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیے، ایک ڈاکٹر ای کوادرنٹ میں کسی ہسپتال میں نوکری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایس کوادرنٹ میں وہ اپنا کلینک کھول سکتا ہے، بی کوادرنٹ میں وہ کلینکس کی ایک پوری چین بنا سکتا ہے جہاں دوسرے ڈاکٹرز کام کریں، اچھا۔ اور آئی کوادرنٹ میں وہ شاید کسی میڈیکل کمپنی کے شیئرز خرید لے یا کسی نئے طبی آلات بنانے والے سٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری کر دے۔ تو یہ پیشے کا فرق نہیں، یہ سوچ کا اور پیسہ کمانے کے ذریعے کا فرق ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور اہم بات یہ ہے، کیوساکی کہتے ہیں آپ کسی بھی کوادرنٹ میں امیر یا غریب ہو سکتے ہیں۔ مطلب ایک بہت کامیاب ایس جیسے کوئی سرجن شاید ایک چھوٹے بی یعنی چھوٹے بزنس مالک سے زیادہ کما رہا ہو، ہاں، ہو سکتا ہے۔ لیکن بی اور آئی کوادرنٹس جو ہیں وہ مالی آزادی کا زیادہ سیدھا اور پائیدار راستہ ہے، کیونکہ وہاں آپ کی آمدنی آپ کے ذاتی وقت اور محنت سے براہ راست بندھی ہوئی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ سسٹم اور سرمایہ کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ جی، دائیں جانب والے یعنی بی اور آئی والے۔ یہ تو بنیادی فرق سمجھ آ گیا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر بی اور آئی میں اتنے فائدے ہیں تو زیادہ تر لوگ ای یا ایس میں ہی کیوں رہتے ہیں، وہیں کیوں پھنسے نظر آتے ہیں؟ کیوساکی اس کی وجہ ہماری تعلیم اور پرورش کو قرار دیتے ہیں۔ تعلیم؟ جی، ہمارا پورا تعلیمی نظام اور اکثر گھر کا ماحول بھی ہمیں جاب سیکیورٹی کی طرف دھکیلتا ہے، نوکری کا تحفظ۔ اچھے نمبر لاؤ تاکہ اچھی نوکری ملے، یہ والی بات؟ بالکل، یہ صنعتی دور کی سوچ ہے، انڈسٹریل ایج تھنکنگ۔ اور یہ سوچ ہمیں پھنساتی کیسے ہے؟ دیکھیں، لوگ اسکول جاتے ہیں، اچھی نوکری ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہی کمانا شروع کرتے ہیں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے۔ گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال، قرض چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ قرض ایک ذمہ داری بن گیا۔ اب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہیں اپنی نوکری کی وہ سیکیورٹی ہر حال میں چاہیے۔ وہ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل، وہ ایک چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوساکی اسے چوہا دوڑ کہتے ہیں، ریٹ ریس۔ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ محنت، پھر زیادہ خرچہ، پھر اور زیادہ کمانے کی ضرورت۔ یہ تو بہت سے لوگوں کی کہانی لگتی ہے۔ وہ کیوں لگتی کہ امیر باپ اور غریب باپ والی بات بھی تو اسی سے جڑتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کے اپنے والد جو پڑھے لکھے تھے، سرکاری افسر تھے، یعنی غریب باپ، وہ ہمیشہ مالی مشکلات میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاب سیکیورٹی پر یقین رکھتے تھے۔ اور امیر باپ؟ وہ ان کے دوست کے والد تھے جنہوں نے شاید اتنی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ امیر باپ وہ بزنس اور سرمایہ کاری سے امیر بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی توجہ مالی آزادی پر تھی۔ تو امیر باپ نے انہیں وہ باتیں سکھائیں جو اسکول میں نہیں سکھائی جاتی۔ جی، جیسے اثاثے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے، سسٹم کیسے بنتے ہیں، یہ سب۔ ایک اور اہم بات جو کیوساکی کرتے ہیں وہ ٹیکس سسٹم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے قوانین بھی اکثر بی اور آئی والوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ ٹیکس کا سسٹم کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ قانون تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے۔ کیوساکی کی دلیل یہ ہے کہ ای اور ایس والے پہلے کماتے ہیں، پھر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر جو بچتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ جبکہ بی اور آئی والے قانونی طور پر پہلے کماتے ہیں، پھر اپنے کاروباری یا سرمایہ کاری کے خرچے کرتے ہیں، اور آخر میں جو منافع بچتا ہے اس پر ٹیکس دیتے ہیں۔ اوہ، تو وہ اپنے خرچوں کو ٹیکس سے پہلے نکال لیتے ہیں؟ جی، بہت سے جائز کاروباری اخراجات کو وہ ٹیکس سے پہلے منہا کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں ٹیکس بچانے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ اسی لیے امیر باپ کم ٹیکس دیتے تھے، حالانکہ وہ غریب باپ سے کہیں زیادہ کما رہے تھے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی شخص مان لیں ای یا ایس میں ہے اور وہ بی یا آئی میں جانا چاہتا ہے تو یہ سفر کیسا ہوتا ہے؟ پہلے بی کی بات کرتے ہیں۔ بی کوادرنٹ میں کامیابی کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک، سسٹم، آپ کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے یا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، لوگوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت، آپ کو لوگوں سے کام لینا آنا چاہیے۔ وہ سسٹم والی بات، وہ پانی والی کہانی یاد ہے، ایڈ اور بل والی؟ ہاں بالکل، وہ بڑی اچھی طرح یہ فرق سمجھاتی ہے۔ ایڈ جو ہے وہ بالٹیوں میں پانی لاتا ہے، یہ ایس کوادرنٹ ہے، خود محنت کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ بل جو ہے وہ ایک پائپ لائن بناتا ہے، یہ بی کوادرنٹ ہے، ایک سسٹم بنانا۔ شروع میں تو ایڈ زیادہ کما رہا ہوگا۔
بالکل، شروع میں ایڈ زیادہ پیسے کماتا ہے، زیادہ پانی لاتا ہے، لیکن جب بل کی پائپ لائن بن جاتی ہے تو پانی خود بخود آتا ہے، مسلسل آتا ہے، کم محنت سے آتا ہے، اور بل کو خود وہاں ہر وقت موجود رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اثاثہ بنا لیا، ایک سسٹم۔ بالکل، جو اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بی کوڈرنٹ میں جانے کے لیے کیا ہر کسی کو اپنا سسٹم خود ہی بنانا پڑتا ہے؟ یہ تو مشکل لگتا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں۔ کیوساکی 3 راستے بتاتے ہیں بی میں داخل ہونے کے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا تو وہی ہے کہ آپ اپنا سسٹم خود بنائیں شروع سے۔ یہ سب سے مشکل ہے، ناکامی کا امکان بھی زیادہ ہے، لیکن اگر چل گیا تو فائدہ بھی سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا؟ دوسرا ہے کہ آپ کوئی فرینچائز خرید لیں، جیسے میکڈونلڈز ہے یا سب وے۔ اس میں آپ کو ایک بنا بنایا کامیاب سسٹم مل جاتا ہے۔ تو یہاں چیلنج سسٹم بنانا نہیں، یہاں چیلنج ہوتا ہے صحیح لوگوں کو ڈھونڈنا اور انہیں ٹرین کرنا تاکہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک سے چلا سکیں۔ اور تیسرا راستہ؟ تیسرا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، یعنی MLM۔ اس میں آپ ایک پہلے سے موجود سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں عام طور پر شروع کرنے کی لاگت کم ہوتی ہے اور اچھی کمپنیاں تربیت اور ذاتی ترقی پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ میکڈونلڈز والی بات بھی تو دلچسپ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا آپ زیادہ اچھا برگر بنا سکتے ہیں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ میکڈونلڈ سے بہتر بزنس سسٹم بنا سکتے ہیں؟ بالکل، یہی بھی کوڈرنٹ کا اصل امتحان ہے۔ جی۔ اچھا، اب آتے ہیں آئی کوڈرنٹ پر، سرمایہ کار، جہاں اصل مالی آزادی ہے۔ جہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ جی، لیکن یہاں بھی سب سرمایہ کار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوساکی ان کی بھی سطحیں بتاتے ہیں، لیولز، جو دراصل ان کی مالی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا سطح ہیں ذرا بتائیں۔ سب سے نچلی سطح ہے لیول 0۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ کاری کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی سطح؟ اگلی سطح کتاب میں لیول 2 ہے، بچت کرنے والے، سیورز۔ یہ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں منافع بہت کم ہو، بس بظاہر محفوظ ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں کہ مہنگائی یعنی افراط زر ان کے پیسے کی قدر کم کرتی رہتی ہے، تو یہ اصل میں نقصان کا سودا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد کتاب میں لیول 3 آتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں۔ یہ اپنا پیسہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، کسی فائنینشیل ایڈوائزر کو، کسی فنڈ مینیجر کو، خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یا جس کو پیسہ دیا ہے اس کی کارکردگی اچھی نہ ہو اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سمجھا۔ اگلی سطح؟ اگلی کتاب میں لیول 4 ہے، میں پروفیشنل ہوں یا ڈو اٹ یور سیلفر۔ یہ لوگ اپنی تحقیق خود کرتے ہیں، سٹاکس خریدتے ہیں یا کوئی پراپرٹی لے لی۔ یہ ایس کوادرنٹ کے سرمایہ کار ہیں، ان کی کامیابی ان کی اپنی محنت پر منحصر ہے۔ اور سب سے اونچی سطح؟ وہ ہے لیول 5، سرمایہ دار، کیپٹلسٹ۔ یہ اصل کھلاڑی ہیں۔ یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بی کوادرنٹ میں بہت کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ کیا مختلف کرتے ہیں؟ یہ اکثر دوسروں کا پیسہ، OPM، ادر پیپلز منی، اور دوسروں کا وقت، OPT، ادر پیپلز ٹائم، استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیچیدہ ڈیلز کرتے ہیں، خطرات کو سمجھتے ہیں اور انہیں مینج کرتے ہیں، کم رسک پر زیادہ منافع کماتے ہیں۔ ان کے لیے منافع کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ درجہ بندی تو واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے، اور اسی وجہ سے کیوساکی وہ جو روایتی ریٹائرمنٹ پلان ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں 401 کے، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان پلانز میں فیس اکثر بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑ سکتا ہے بعد میں، مارکیٹ اوپر نیچے ہو تو کوئی خاص تحفظ نہیں ہوتا، اور یہ اس غلط خیال پر بنے ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں آپ کی آمدنی کم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اپنی مالی تعلیم بڑھائیں تاکہ آپ خود اپنے مستقبل کو کنٹرول کر سکیں۔ اور مالی تعلیم کا ایک بنیادی اصول جس پر وہ بہت زور دیتے ہیں وہ اثاثوں اور ذمہ داریوں کا فرق ہے نا؟ یہ سادہ سی بات لگتی ہے پر یہ بنیاد ہے۔ ان کی تعریف بہت سادہ ہے۔ اثاثہ، ایسٹ، وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے۔ ذمہ داری، لائبلٹی، وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔
ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جسے اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں وہ دراصل ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے ان کا اپنا گھر جس پر قرضہ یعنی مارگیج ہو۔ گھر تو اثاثہ ہوتا ہے؟ آپ کے لیے نہیں، وہ ہر مہینے آپ کی جیب سے قسط کی صورت میں پیسہ نکالتا ہے، تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، بینک کے لیے وہ اثاثہ ہے کیونکہ بینک کو اس سے سود مل رہا ہے۔ اوہ یہ تو بالکل الٹ بات ہے. جی ہاں، یہ فرق سمجھنا مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے. اب ایک بہت اہم سوال، یہ کوارڈرنٹ بدلنا، خاص طور پر ای یا ایس سے بی یا آئی میں جانا، کیا یہ بس نوکری بدلنے یا کوئی نیا کام شروع کرنے جیسا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوساکی کہتے ہیں یہ صرف آپ کیا کرتے ہیں، ڈو، اسے بدلنا نہیں ہے، یہ آپ کون ہیں، بی، اسے بدلنا ہے۔ ہیں کو بدلنا مطلب یہ ایک گہری اندرونی تبدیلی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے کیٹرپلر تتلی بنتا ہے۔ واہ، آپ کی پوری سوچ بدلنی پڑتی ہے، آپ کے اقدار، آپ کا خوف سے نمٹنے کا طریقہ، سب کچھ۔ تو اس میں وہ جو جذباتی ذہانت ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، اس کا کیا کردار ہے؟ کیا ڈر، خوف واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا۔ ای اور ایس کوارڈرنٹس میں لوگ اکثر سیکیورٹی کی خواہش اور ناکامی کے خوف کی وجہ سے بندھے رہتے ہیں۔ بی اور آئی میں جانے کے لیے آپ کو ان خوفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ ڈوبنے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، اس کا خوف، مسترد ہونے کا خوف۔ اور ناکامی کا خوف؟ بالکل، آپ کو ناکامی کو، مایوسی کو سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھنا پڑتا ہے۔ امیر باب نے کیوساکی کو یہی سکھایا تھا، ناکامی کامیابی کا حصہ ہے، جو ناکامی سے بچتے ہیں وہ کامیابی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ٹیکنیکل چیزیں سیکھنا جیسے اکاؤنٹنگ یا مارکیٹنگ کافی نہیں ہے، وہ بی ڈو ہیو ماڈل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی بالکل، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں ڈو ہیو، کہ اگر میں وہ کروں گا، ڈو، جو امیر لوگ کرتے ہیں، تو میرے پاس وہ سب ہوگا، ہیو، جو ان کے پاس ہے، اور تب میں امیر بن جاؤں گا، بی۔ ہاں، یہی لگتا ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں کہ یہ الٹا ہے، پہلے آپ کو وہ شخص بننا پڑتا ہے، بی، جو دولت بنا سکتا ہے اور سنبھال سکتا ہے، اپنی سوچ بدل کر، اپنی عادتیں، اپنے یقین بدل کر۔ اچھا، پہلے بننا ہے؟ جی، جب آپ وہ بن جائیں گے تو آپ خود بخود وہ کام کریں گے، ڈو، جو ضروری ہے، اور نتیجے میں آپ کے پاس وہ سب ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، بی ڈو ہیو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس سفر میں کیا کسی رہنما، کسی مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا اکیلے یہ تبدیلی ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، لیکن بہت مشکل ہے اور وقت بہت لگے گا۔ کیوساکی مینٹور کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ مینٹر؟ جی، وہ مشیر اور مرشد میں فرق کرتے ہیں۔ مشیر وہ ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، بھلے اس نے خود وہ کام نہ کیا ہو۔ مرشد یا مینٹور وہ ہوتا ہے جو خود اس راستے پر چل چکا ہو جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہو چکا ہو۔ تو وہ صرف بتاتا نہیں؟ وہ راستہ دکھاتا ہے، آپ کی ہمت بندھاتا ہے، آپ کو غلطیوں سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور وہ جو مایوسی کا سامنا کرنے والی بات تھی، وہ بھی اسی بننے کا حصہ ہے؟ یقیناً، دائیں جانب کا سفر بی اور آئی کا آسان نہیں ہے۔ آپ غلطیاں کریں گے، پیسہ ڈوبے گا، مایوسی ہوگی۔ جو لوگ اس مایوسی کو برداشت نہیں کر پاتے وہ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، واپس ای یا ایس کی محفوظ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو بی اور آئی بننے کے لیے جذباتی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، استقامت چاہیے، ریزیلینس چاہیے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کیش فلو کوارڈرنٹ صرف پیسہ کمانے کے طریقوں کی بات نہیں، بلکہ یہ ہماری مالی سوچ، ہماری اقدار، ہمارے خوف، ان سب کا ایک فریم ورک ہے۔ بالکل۔ اور ای اور ایس سے بی اور آئی کی طرف جانا صرف کام بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہری اندرونی تبدیلی کا سفر ہے، جس میں ٹیکنیکل علم تو چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جذباتی پختگی، خوف پر قابو پانا اور ناکامی سے سیکھنے کی صلاحیت چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اور آج کی انفارمیشن ایج میں جہاں نوکریاں اتنی محفوظ نہیں رہیں، معیشت بدل رہی ہے، کیوساکی کے مطابق یہ مالی تعلیم اور بی اور آئی کوارڈرنٹس کی سمجھ یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہمیں اکثر ای اور ایس کے لیے تیار کرتا ہے۔ جی۔ بی اور آئی کی مہارتیں اور وہ سوچ وہ ہمیں خود ہی سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر چھوڑتے ہیں۔
کیوساکی ایک بات پر بہت زور دیتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس، جس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی نوکری یا پیشہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اثاثے بنانے پر توجہ دیں، اپنا بزنس بنائیں۔ جی ہاں، تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آج وہ کسی بھی کوارڈرنٹ میں کیوں نہ ہو، وہ پہلا چھوٹا سا قدم کون سا اٹھا سکتا ہے اپنی مالی حالت کو بہتر سمجھنے کے لیے، اثاثے بنانے کی طرف جانے کے لیے؟ شاید اپنی ذاتی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھنا شروع کرے، ایک پرسنل فائنینشل سٹیٹمنٹ بنائے۔ یہ ایک بہترین پہلا قدم ہے، یہ جاننا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے، اپنی مالی حقیقت کو سمجھنا۔ یہ تبدیلی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔